سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور گزارش یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع سبق سب کی منزل اپنے مدرس کو سناتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت آ گئی اور اس کو بار بار مدنی منع دہراتا بھی ہے، مدرس سن بھی رہا ہے اور قریب کچھ مدنی منع بیٹھ کر سنا بھی رہے ہیں، آواز مدنی منوں تک بھی پہنچ رہی ہے، مدرس بھی سن رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی تو جو بالغ اس کو سنے گا اس پر واجب ہے، اگر نابالغ سنے گا تو نابالغ پر تو واجب ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اسی آیت سجدہ کی اگر ایک ہی مجلس میں اگر تکرار ہوگی تو اب جو وہ سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ مثلا 5 بار دہرائی، جی، وہی آیت ریپیٹ کی اس نے، تب بھی سجدہ ایک ہی واجب ایک ہی ہوگا، واجب ہوگا، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی، اسی آیت کی وجہ سے۔ اسی آیت کی وجہ سے۔ الگ الگ آیتیں پڑھے گا تو الگ الگ جی جی آیتوں کی وجہ سے سجدہ، جتنی آیتیں اتنے سجدے۔ واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا بابا، پوری آیت پڑھی جائے تو ہی سجدہ واجب ہوتا ہے یا آیت کا کوئی جز پڑھ لیا جائے تو بھی؟ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، لیکن بعض علماء متاخرین کے نزدیک وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت کیا جائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی طالب علم سید زادہ ہے اور سبق سنانے کے لیے تشریف نہیں لاتا تو قاری صاحب کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ سید زادہ سبق سنانے کے لیے تشریف لے آئے؟ کسی نے بتایا تھا مجھے کہ ہمارے ہاں 2 سید زادے پڑھتے تھے تو وہ صحیح پڑھتے نہیں تھے، پھر ہم نے اس کا احترام شروع کیا تو پھر وہ شرم کے مارے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اس طرح کا یاد پڑتا ہے، کچھ بتایا تھا کسی نے۔ تو اگر اس کی رسپیکٹ کریں گے نا، احترام، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیں، پڑھیں یا خود ان کے پاس جا کر ان کو پڑھائیں، لیکن اب یہ کہ ایسا انداز بھی نہ ہو کہ وہ بیچارے پڑھنے سے ہی محروم رہ جائیں، تو یہ حکمت عملی موقع کی مناسبت سے ہی اختیار کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاشف علی اتاری سردار آباد فیصل آباد سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے
کہ آپ کی تصنیف رفیق الحرمین میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کے متعلق لکھا ہے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی صفا پر چڑھنا ہو گیا، اسی طرح مروہ پر بھی پہلی سیڑھی چڑھنے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ عوام الناس بہت اوپر تک جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ پیارے مرشد کریم اس کی وضاحت فرما دیں اور ہمارے شعبہ مدرسۃ المدینہ کو برکت کی دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تعالی ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ وہ سیڑھی وہ جو اونچان شروع ہوتی ہے نا، جہاں یعنی پلین جگہ ہے، پلین جگہ کے بعد پھر جب مروہ یا صفا یہ قریب آتے ہیں نا تو اس سے یوں چڑھان شروع ہوتی ہے، اترنے والے کے ڈھلان شروع ہوتی ہے۔ تو یوں مطلب یہ جیسے ہی چڑھان شروع ہوئی اور اس پر آپ نے قدم رکھا اور آ گئے اوپر، یہ پہلی سیڑھی پر چڑھے جیسے وہ پھیرا پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے سعی کے جو نا وہ 10 مکروہات، تو اس میں یہ کہ مروہ پر نہ چڑھنا، معمولی سا چڑھیے، اوپر تک نہیں۔ جو اس وقت وہاں پہ نشانیاں موجود ہیں، جیسے آگے انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہے، تو یہی ہے کہ اصل پہاڑی کی وہ جو نشانی ہے اس تک جانے کی بات ہے۔ یہ پہاڑ جو آپ نے دیکھے نا وہ تو پہاڑ اصل پہاڑ تو اب نظر نہیں آتے، یہ پتہ یہ چلا اب کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے، اصل پہاڑیاں چھپا دی گئی، خدا بہتر جانے۔ تو بہرحال ہے کہ وہ پہاڑ شریف اگر غائب بھی ہو جائیں تب بھی ظاہر ہے کہ وہ مقام تو مخصوص ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کعبہ شریف غائب ہو جائے، کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ شعر کس کے حق میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ لبئی اوپر سے بول پڑھو، غوث پاک رضی اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باہر شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے، یعنی وہاں ہو نہیں کعبہ، اور نماز کس رخ پڑھیں گے؟ جی بھائی، نماز جو ہے وہ پھر کیا ان ولی کا مکان تلاشا جائے گا کہ کعبہ جہاں ہے یا کیا؟ اور اگر چاند پر فیضان مدینہ بن گیا تو پھر کس رخ محراب رکھیں گے؟ محمد غفران عطاری، مدرسۃ المدینہ غوثیہ قادریہ۔ اصل مقصود کعبہ نہیں ہے، اصل مقصود وہاں کی جگہ ہے، اس لیے ہم اس طرف نماز ادا کرتے ہیں۔ سمت، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نام محمد فاروق عطاری، مدرسۃ المدینہ عابد آباد لیاری۔ پیارے مرشدی، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھتے وقت اس وقت درود پاک نہ لکھنا، یا اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لکھتے وقت علیہ السلام نہ لکھنا، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لکھتے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ لکھنا، اس میں مطلب کیا کوئی حرج ہے؟ جو نہ لکھے اس کے لیے کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھنے پر بعض علماء کے نزدیک درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اچھا، صلعم سواد لکھنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ درود شریف کی بجائے صلعم یا سواد لکھنا، جو ہاف سواد لکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ سخت حرام لکھا ہے باہر شریعت میں۔ آج کل یہ سواد لکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مخفف یعنی شورٹ فارم سواد لکھتے ہیں تو یہ حرام ہے، پورا لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باقی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں میں نے واجب کا حکم پڑھا نہیں ہے۔ عمرے کے لیے یہ لاگو کیا ہوا ہے کہ 40 سال سے جس کی عمر کم ہے وہ اکیلا عمرہ نہیں کر سکتا، تو پیارے بابا جان اس کے لیے کیا کیا جائے کہ
یا محرم ساتھ ہوں، اگر محرم ساتھ لے جانے کی قدرت نہیں ہے تو پھر کس طرح عمرے پہ جایا جا سکتا ہے؟ پیارے بابا جان شرعی رہنمائی کیا ہے؟ شرعی سفر ہوگا یا گناہگار ہوگا اگر اکیلا جائے گا؟ اور ساتھ میں کسی کو اٹیچ کر دیتے تو اس طرح جانا عمرے پر کیسا ہے؟ اصل وہ بطور محرم تو مل جاتا ہے ویزا، بہن کو ساتھ لے گیا، امی کو لے گیا، بچوں کی امی کو لے گیا تو ویزا دیتے ہیں، ورنہ 40 سال سے کم عمر کو ویزا نہیں دیتے. تو انتظار کر لیا جائے، 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو پھر اکیلا بھلے چلا جائے. باقی آج کل جو بعض کاروانوں والے کسی کو ماں بنا دیتے ہیں، کسی کو بہن بنا دیتے ہیں، کسی کو بیوی بنا دیتے ہیں خواہ کی، تو یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. تو اس طرح جانے سے تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو گناہ ہوگا نا یہ کرنا. پیارے بابا جان اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، تو کس طرح ذہن بنایا جائے؟ ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیں. میں نے جو عرض کیا نا، ذہن بنانا یہ نا کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ نہیں جائے گا. میری بات یہ اگر اس کی سنے گا تو کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، دھوکہ ہے، اور پھر بولنا کہ آقا نے بلایا ہے، حالانکہ وہ دھوکے سے جا رہا ہے، گناہوں کے ذریعے جاتے ہیں. تو ہم کو آقا کا کرم ہے، آقا بلاتے رہتے ہیں، بار بار ہم تو جاتے ہیں، آقا نے بلایا ہے ہم کو. تو اس طرح مطلب یہ دھوکے سے نہیں جانا چاہیے، جائز حلال طریقے سے سفر مدینہ اختیار کرنا چاہیے. بلکہ ہر سفر، ہر کام جائز طریقے پر ہونا چاہیے مسلمان کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معلوم کرنا تھا میں نے کہ قرآن پاک میں رکوع مکمل ہونے پر جو عین لکھا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی فرما دیں. رکوع کا عین جو علامت ہے، یہ عین علامت جی کس کا اشارہ ہے؟ کون بتائے گا؟ قاری صاحبان کو تو پتا ہونا چاہیے، سب کو نہیں پتا ہے. یہ عین کیوں آتا ہے اور کوئی حرف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ویسا حروف تو کافی ہے نا، الف نہیں آتا، با نہیں آتا، عین کیوں آتا ہے؟ سوچ سمجھ کے 12 ماہ کی مدنی فیس دے کر کہ 12 ماہ کا اعلان کریں کہ فلاں تاریخ سے 12 ماہ اور لو میرے سے جواب. ایسا دلچسپ اس کی یہ بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. نہیں ہے کرنے ٹس ہو گئے لگتا سب کے، یار چھوڑو یار. ہے کوئی؟ یا سیدی یہ جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ عین کا لفظ جواب درست ہے. عین سے عثمان، قرآن عثمان یا فیضان عثمان، کہ انہوں نے جمع قرآن کیا، ان کی نسبت سے عثمان. اور محرم میں ہجری سن بھی شروع ہو رہا ہے، وہ بھی فاروقی سال ہے، عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا. کیا شان ہے خلفائے راشدین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، بعض مدرسین اسلام بھائی گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو کیا بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا درست ہے؟ بچیوں کو تو درست ہے، لیکن کس کو بچی بولتے ہیں یہ پڑھانے والے کو خود غور کرنا ہے. 5-7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے بار بار، پھر تو بچنا ہوگا کہ روبرو بیٹھ کر اس کو پڑھاتے ہوں گے. پھر اپنے دل پر بھی غور کرے کہ بچی کو پڑھانے میں دل بچہ ہے یا نہیں. اگر دل جوان ہے، یعنی کہ کچھ گدگدی کر رہا ہے، تو پھر تو نہیں پڑھا سکتے. یا گناہ بھری لذت پیدا ہوتی ہے نعوذ باللہ، تو نہیں پڑھا سکتے. چاہے وہ گھر جا کر پڑھائیں یا خود آپ کے گھر آ کر بچی پڑھے، ایک ہی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امن سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. آدم علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل. قابل مسلمان تھے یا کافر؟ اگر کافر تھے تو کس سبب سے کافر تھے؟
अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलातो सलाम के बेटे सैयदना हाबील रदी अल्लाह तआला अन्हु को काबिल ने शहीद किया, और पहला कत्ल जो दुनिया का हुआ यही था, और ये औरत की वजह से हुआ। और बाद में इसने वो आग की पूजा इख्तियार की, तो इसलिए ये तो बिल्कुल खुला मुर्तद ही हो गया कि ये आतश परस्त हो गया मरने से पहले, तो ये काफिर था। बात नहीं मानी थी अपने वालिद मुहतरम की, जो कि अल्लाह के नबी हैं। शरीयत की भी खिलाफ वर्जी हुई ना कि वहाँ जो है वो उस वक्त शरीयत ये थी कि एक जोड़ा जो पैदा हुआ तो वो आपस में उनका निकाह नहीं हो जी हाँ, सकता था। यानी होता ये था कि जैसे एक हमले में एक लड़की और एक लड़का पैदा होते थे, तो एक हमले में जो लड़का लड़की पैदा होते थे इनका निकाह नहीं हो सकता था, ये जायज़ नहीं था उस वक्त। और दूसरे हमले में जो लड़का लड़की होते थे ना, तो वो फिर अगले हमले का जैसे लड़का और दूसरे हमले की लड़की, इस तरह मतलब निकाह होता था उस वक्त। अब तो खैर ये भी जायज़ नहीं है, अब तो भाई बहन का निकाह है ही नहीं, हराम है बिल्कुल, बल्कि रिजाई का भी नहीं। दूध के रिश्ते के भाई बहन का भी निकाह नहीं हो सकता। तो ये उस वक्त के अहकाम थे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदरसा मदीना के दर्जे में मदनी मुन्ने बार बार जब दर्जे में दाखिल होते हैं, इजाज़त लेकर बाहर जाते हैं, जब आते हैं तो आते जाते वक्त सलाम करते हैं, तो क्या मुदर्रिस पर इस बार बार सलाम का जो है जवाब देना वाजिब है या नहीं? सलाम मुलाकात के लिए आने वाला करता है ना सलाम, उसका जवाब तो वाजिब होता है। अब ये मुलाकात करने के लिए आता नहीं है, ये तो बैठ जाता है सलाम करता है, तो इस कायदे के हिसाब से तो जवाब वाजिब नहीं होगा इसका। जैसे अभी ये सवाल करते हैं माइक पकड़ के, तो इसका जवाब मुझ पर वाजिब नहीं होगा, तो जवाब दे दे तो अच्छा है। कि कुरान पाक के ऊपर सबक के तौर पर निशान वगैरह या डेट वगैरह लिख देना कैसा? ये अगर ये कुरान करीम मदरसतुल मदीना का है, जैसे मदनी अतियात के पैसों का है, या किसी ने मदरसे के लिए वक्फ किया है, तो उस पे निशानात नहीं लगा सकते, उनका सफ़ा भी ना मोड़े। अगर इसको नुकसान पहुंचाया, आप निशानात लगाए, तो इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सलातो सलाम जो पढ़ते हैं हम अकामत से पहले, तो ये किसी सहाबी से किसी हदीस से साबित है? आप जो माइक पकड़ के खड़े हुए हैं, माइक पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये किसी सहाबी से साबित कर दें? मैं सलातो सलाम करने लगा हूँ साबित? पहले आप साबित करें कि माइक पर किस सहाबी ने सवाल किया था। माइक पर किस सहाबी ने अज़ान दी है, किस ये सहाबी ने मुझसे नमाज सवाल पढ़ाई हुआ है या था, पढ़ी मैं जब आ है। रहा हाँ, तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, इसको ये जवाब दे देना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान से पहले कब दुरूद शरीफ पढ़ा था, ये सवाल होता है। हम ये कहते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लाउड स्पीकर पर कब अजान दी थी, जो तुमने आज को साउंड लगा रखे हैं। तुम ये साबित कर दो, हम ये साबित कर देंगे। तो मतलब ये कि आखिर दुरूद शरीफ से तकलीफ क्या है, सहाबा किराम ने कब मना किया है, या कुरान करीम में कब ये है कि इस टाइम पर पढ़ो, इस टाइम पर नहीं पढ़ो। यही है कि दुरूद शरीफ हर उस जगह और हर उस वक्त में पढ़ सकते हैं जिस वक्त में शरीयत ने वाज़ेह तौर पर मना ना फरमाया हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेख तरीक़त की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि क्या बग़ैर वज़ू सजदा तिलावत किया जा सकता है? नहीं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि मकतबतुल मदीना के रसाइल
اور المدینۃ العلمیہ کی کچھ کتابوں کے اوپر سائیڈ میں گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ شریف کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ مونوگرام ہے. ہاں یہ بنی ہوئی ہے. جی تو یہ مونوگرام ہے، بناتے ہیں رسالوں پر، اور پرانا یہ بھی سلسلہ اپنا ہے، اچھی چیز ہے. بعض لوگ شیر بناتے ہیں، کوئی ہرن بناتے ہیں. ہم نے سبز گنبد اور کعبہ شریف کا نقشہ بنا دیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اذان دیتے وقت مؤذن اگر قصداً کانوں پر ہاتھ یا کانوں میں انگلیاں نہ دے تو کیا اذان ہو جائے گی؟ اور کیا امام صاحب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی جو علت ہے نا، سبب، وہ یہ تھا کہ پہلے مائک تو تھے نہیں، اور منارے بلند بنائے جاتے تھے مسجدوں میں، کھڑکیاں بھی ہوتی تھی اس میں تاکہ آواز دور دور تک جائے، اور مؤذن بھی جہیر الصوت، بلند آواز والا ہو. تو یوں مطلب یہ کانوں میں انگلیاں ایک دم اس اچھی طرح ڈالی جائیں تاکہ یوں لگے کہ ابھی آواز اور بلند مجھے کرنی ہے. تو اب مائک نے یہ علت تو پوری کر دی کہ آواز تو دور تک جا رہی ہے، لیکن طریقہ وہی ہم باقی رکھیں گے انگلیاں ڈالنے کا. کانوں میں انگلیاں ڈالنا مستحب، اور کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تو بھی مستحب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر انگلیاں ڈالے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور کیا امام صاحب مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عوام میں یہ طریقہ چونکہ رائج نہیں ہے تو بہتر ہے کہ امام ہی اذان و اقامت کہے. لیکن اب اگر ایسا کریں گے نا تو عوام الناس جو ہے یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے فتنہ برپا کریں. تو تنفیر عوام سے بچنا بھی اہم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعد مدنی منع مدرسۃ المدینہ چھوڑ جانے کے بعد اپنا مدنی نصاب یا قرآن پاک وہاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ مدنی نصاب یا قرآن پاک قاری صاحب کسی اور غریب طالب کو دے سکتا ہے؟ اگر وہ بھول کر چلے جاتے ہیں، لاپرواہی بے پرواہی میں چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ تک، ان کے گھر والوں تک اس کو ڈھونڈ کر، طالب علم کے سارے بایو ڈیٹا تو ہوتے ہیں مدرسے میں، تو اس کو تلاش کر کے دینا ہوگا. اگر شہر سے ہی ان کی ہجرت ہو جاتی ہے تو اب تو یار کمیونیکیشن بہت آسان ہے، اب فون سب کے پاس ہوتا ہے. عموماً فون کر کے پوچھ لے، اگر وہ بالغ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہے اور آپ کسی کو دے دو تو پھر دے دیں آپ، ورنہ تو ہے اس کا سنبھال کے رکھ لیں کہ کبھی آؤ تو لے جانا. یہ عام طور پہ ایسا امید ہے کہ بول دے گا. اب ظاہر کہ وہ پھر استعمال کرنے کے بعد اس کی مالی اعتبار سے بھی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو شاید اجازت دے دے. جزاکم اللہ خیرہ، دعائے مغفرت کیجیے. جو ہمارے مدنی منع حفظ مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے قاری صاحبان، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا بھی ہو بعض جگہوں پر کہ حفظ کے دوران ہی انہیں علم دین کی فضیلت بیان کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کا علم دین کا ایسا ذہن بنے کہ جیسے ہی حفظ مکمل ہو وہ فوراً جامعۃ المدینہ کا رخ کریں. مدینہ جو اس کے اہل ہوں، جامعۃ المدینہ کے اپنے مطلب اصول ہیں، اس کے مطابق ہمیں ذہن دیتے رہنا چاہیے کہ جامعۃ المدینہ جا کر یہ جد و جہد کریں کہ ان کو داخلہ ملے. تو ایک تعداد ہے واقعی کہ جو اس کی اہل ہوتی ہوگی، اور پھر یہ بیچارے وہی دنیاوی اسکول اور کالج کے راستے چلے جاتے ہوں گے، اور جو کچھ یاد کیا وہ بھی بلا دیا جاتا ہوگا. تو کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. جامعۃ المدینہ کا ذہن دینا یہ انسب ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم
वरसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार